بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہم نے قل اعوذ برب الفلق اس کی تشریح اور تفسیر ہمارے سامنے آئی. یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. اس کا شان نزول سبب نزول بھی ایک ہی ہے. ان دونوں صورتوں کے پیچھے ایک ہی واقعہ ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ پورے قرآن شریف کی آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، اور نزول کے اعتبار سے 21واں نمبر ہے. پورے صورتوں میں پورے قرآن سے اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں حق کی تعلیمات اور صراط مستقیم کا ذکر ہوا. پورے قرآن میں حق کی تعلیمات ہے، صراط مستقیم کا بیان ہوا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت ملنا، صراط مستقیم کی توفیق ملنا بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ان آخری دو صورتوں میں ہر قسم کے دشمنوں اور مضرات سے بچنے کا طریقہ سکھایا گیا. ان آخری دو صورتوں میں وہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، صراط مستقیم اور ہدایت، وہ نعمتوں میں کمی آ جاتی ہے جن دشمنوں کی وجہ سے. ان دشمنوں سے بچنے کا طریقہ ان دو صورتوں میں سکھایا گیا. دوسری مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت میں جسمانی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ کا ذکر تھا. سورہ فلق میں جسمانی اور دنیاوی طور پر جو چیزیں ستاتی ہے، جو چیزیں تکلیفیں دیتی ہے، ان سے پناہ کا ذکر ہے. اور اس صورت میں قل اعوذ برب الناس میں روحانی اور دینی طور پر نقصان پہنچانے والی چیز کا ذکر ہے اور اس سے پناہ لینے کا تذکرہ ہے. اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے. روحانی طور پر اور دینی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان. اور وہاں پر اوپر چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی. بلکہ ایک چیز یہاں بھی سمجھنے کی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق میں ایک اللہ کی صفت کا حوالہ دیا گیا، برب الفلق، اور چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اور اس صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 صفتیں اللہ کی ذکر کی گئی اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی. پچھلی صورت میں ایک صفت ہے اللہ کی، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اس صورت میں 3 صفت اللہ کی، ایک چیز سے پناہ مانگی گئی. تو پچھلی صورت میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی 4 چیزیں، اور اس کے مقابلے میں صرف ایک صفت اللہ کی لائی، تو وہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا نقصان دنیا تک رہتا ہے. بس دنیاوی یا جسموں کو نقصان پہنچے گا، اور اگر جسموں کو نقصان پہنچا بھی تو اس کی تلافی ہو سکتی. جیسے اگر کوئی جسم پہ تکلیف دے دے، کوئی مارے، تو اس کی تکلیف کیا ہے؟ دنیا میں ہو سکتی ہے اچھی. اور اگر کوئی ہم کو ناحق قتل کرے یا کوئی دوسرے وجہ ہو جائے تو انسان دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا. شہید کا بھی کیا مل سکتا ہے؟ اس کو ثواب مل سکتا. تو اوپر جتنی بھی تکلیفیں ہیں، حاسد اذا حسد، رات کی تاریکی، تو دنیاوی اعتبار سے ان کی تکلیفیں محدود ہے. لیکن اس صورت میں 3 صفتیں اللہ کی لائی گئی اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، اور وہ کون ہے؟ شیطان. شیطان کا جو شر ہے وہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا. یعنی وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی آخرت کس طرح برباد ہو جائے ان کی. یعنی وہ انسان کا دین کا دشمن رہتا، اور دین کا دشمن گویا کہ آخرت کا دشمن ہے. اب آخرت کے دشمن سے دنیا تو کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے. وہ اس میں اگر نقصان آ جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور شیطان اس آخرت کا دشمن ہے. اس لیے شیطان کے مقابلے میں اللہ کی 3 صفتیں ذکر کی گئی کہ یہ آخرت کا دشمن ہے. اس لیے اللہ کی 3 صفتوں کے ساتھ کیا کرو؟ تم اللہ کی
پناہ میں آؤ اور اس شیطان سے کیا ہے پناہ مانگو. تو یہ ایک یہاں پر چیز سمجھنے کی تھی. ترجمہ دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، نظر نہ آنے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. صدور دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہر عقل مند انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے بارے میں اس نے قسم کھا کر کے آیا ہے کہ بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. سب سے بڑا دشمن ہے حضرت آدم سے لے کر کے. حضرت آدم کے ٹائم پر بھی جیسے شیطان کے بارے میں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی 3 عین تھے اس کے اندر. کتنے عین تھے؟ 3. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عامل بھی تھا. ایک عین نہیں تھا، عاشق نہیں تھا وہ، یعنی اللہ کا عشق اس کے اندر نہیں تھا. تو جاننے کے باوجود، عبادت کے باوجود، عمل کے باوجود، لیکن محبت نہیں تھی اللہ کی اس کے. تو یہ تینوں چیزیں ہونے کے باوجود کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا. تو چوتھے عین کی کمی تھی، عاشق نہیں تھا وہ. تو اب جب مردود ہوا تو یہ قسم کھا کر کے گیا کہ بھائی سب کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا. اور اللہ نے بھی اعلان کیا کہ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گا اس کو کیا کروں گا؟ میں تیرے ساتھ لگا کر کے تیری جماعت میں شامل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. تو قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ کیا کر رہے؟ اس کی تاکید کر رہے. اب ایسا دشمن ہے جیسے دنیا میں کوئی بہت سارے دشمن رہتے، یا تو انسانوں میں دشمن ہے، یا تو سانپ ہے، بچھو ہے. یہ بھی کیا انسانوں کے بچپن سے دشمن ہے، درندے ہیں. لیکن یہ دشمن نظر آنے والے ہیں. اگر نظر آ رہے تو انسان بچ سکتا ہے ان سے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ کوئی تکلیف پہنچا بھی دے تو پھر جیسے کاٹ لیا کسی نے تو اس کا اثر، اس کا علاج ہو سکتا، انسان واپس اچھا ہو جائے گا. انسانوں میں دشمن ہے تو وہ دشمن اگر ہم پر حملہ کرے اور ہم کو نقصان پہنچائے تو وہ نقصان کا علاج بھی ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ملم پٹی کر لیا تو اس کا علاج بھی ہے. اب شیطان ایسا دشمن ہے، ایک تو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کو راضی بھی نہیں کرنا ہے. اس کو راضی کرنے جائیں گے تو کفر کا اندیشہ ہے، یعنی وہ کوئی چیز پہ بہکا رہا اپنے کو اور اپن اس کو راضی کرنے کے لیے اس پر عمل کر رہے تو کفر تک کیا کرتا ہو؟ پہنچا دیں گا. اور اس سے ہار بھی نہیں ماننا ہے. ہار بھی مان لیں گے کہ یار جان دو تو پھر بھی کیا ہے؟ مسئلہ ہے. یعنی اس سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی کی پناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس کو دیکھ سکتی ہے. باقی اپنی آنکھوں سے تو کیا ہے؟ وہ اوجل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے لیے یہ کیا کہ اپنے کو تو نظر نہیں آ رہا، لیکن پورے قرآن میں اشارتاً 10 مرتبہ، اشارتاً 30 مرتبہ اور صراحتاً 10 مرتبہ یہ کہا گیا پورے قرآن میں کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. نظر نہیں آ رہا لیکن ایسی ذات کی طرف یہ الرٹ میسج آ رہا. کتنے بار؟ 40 بار کہ بھائی دیکھو کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو. کھلا دشمن ہے تو صراحتاً 10 مرتبہ انہ لکم عدو مبین ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی صراحتاً صاف لفظوں میں آیا کہ تمہارا دشمن ہے. اور اشارتاً 30 مرتبہ ہے. تو ایسا کل ملا کر کے تقریباً 40-42 مرتبہ قرآن میں آیا کہ بھائی تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ تم کو بچنا ہے. تو نظر نہیں آ رہا لیکن ایک اپنے کو یہ کیا ملا کہ بھائی اس کی یہ اللہ نے الرٹ دے دیے کہ بھائی تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تم کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. لیکن بچنے کی کوشش کرنے کے لیے علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، احکام المرجان فی احکام الجان،
اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تلبیس ابلیس نام کے، اردو کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھے شیطان کے ضرر رسانی کے درجات، بہکانے کے کہو یا تکلیف پہنچانے کے، اس کے کیا ہے مختلف درجات ہے، کیسے کیسے کرتا ہو، پہلے کیا کس چیز کی کوشش کرتا، اس کے بعد پھر کس چیز کی، اس کی کس چیز کی۔ تو پہلی کوشش اس کی یہ رہتی شیطان کی کہ انسان کو ایسا بہکاوا جائے یا اس مرحلے میں اس کو بہکایا جائے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے، یہ کوشش رہتی شیطان کی۔ کفر و شرک میں ملوث کرنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان کو۔ یعنی اس طور پر کہ پہلے تو ایک عام مومن کے دل میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈالیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مثال کے طور پہ ذہن میں ایسی باتیں ڈالیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، پوری دنیا اللہ نے بنائے، اس کو تو بھی تو کس نے بنایا ہوگا، یہ ذہن میں ایسی باتیں آئیں گی۔ صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف میں حق پہ کون تھا اس میں لگا دیں گا، اور اس میں لگ کر کے گمراہ کر دیں گا انسان کو۔ یعنی یہ دل میں ڈالیں گا کہ بھائی یہ بھی تو اچھی چیز ہے۔ قدر تقدیر کے مسئلے میں بھائی تقدیر میں لگائیں گا انسان کو کہ بھائی جب اللہ نے لکھ ڈالے لے جنت اور جہنم فکس کر دیے لے، پھر نیک عمل اور برے عمل کا کیا؟ جب میرے بارے میں لکھ دی گئی جہنم تو میں نیکی کائی کو کروں، نیکی کر کے بھی کہاں جانے کا ہے، اس سوالات میں لگائیں گا۔ اور جب آدمی جب اس پر ڈٹا رہتا نا تو یا تو گمراہ ہو کر کے کفر پر چلے جاتا دنیا سے، یا پھر کم سے کم شک لے کر کے بھی کیا ہو جاتا، اللہ کے بارے میں شکوک اور شبہات لے کر کے دنیا سے جاتا۔ تو سب سے پہلی کوشش کیا ہے اس کی رہتی کہ کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گا، یا کسی طرح بت کے سامنے جھکانے کی کوشش کریں گا کفر میں۔ اگر اس پر محنت نہیں ہوئی، اس سے آدمی کبھی بچ گیا، کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہوا، تو دوسری کوشش رہتی ہے بدعات میں مبتلا کرتا کہ بھائی چلو اس لیے کفر میں تو نہیں گیا، بدعات میں لگا دیتا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہوں میں مبتلا کرنے سے زیادہ مزہ انسان کو بدعات میں مبتلا کرنے میں آتی ہے۔ کیونکہ گناہوں میں مبتلا کریں گا تو گناہوں سے تو آدمی کیا کر سکتا، توبہ کر سکتا۔ اگر بدعات میں لگا دیا تو بدعاتی تو کیا سوچتا کہ بھائی نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے، تو جب کسی کام کو نیکی اچھا کام سمجھا جائے گا تو اس سے توبہ کیوں کریں گا؟ شیطان کے تو مزے ہو گئے نا کہ بھائی ان کو کیا کرو، بدعات میں لگا دو۔ اب وہ کیا کرتے رہے بھائی جلوس میں جا رہے نیکی سمجھ کر کے، اب جب تک اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اس کو برات نہیں سمجھیں گے تو پھر بچیں گے کیسا اس کو؟ تو اس میں کیا ہو گیا، شیطان لکھا ہے انہوں نے کہ بھائی شیطان کو گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا ہو جلدی، کسی ایسے کام میں لگائیں گا جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا اور اس کو نیکی بنا کر کے پیش کریں گا، اب بھائی کرتے رہو، حالانکہ وہ نہ نیکی ہے بلکہ صحابہ کی زندگی کے خلاف کرنے کی وجہ سے کیا مل رہا ان کو، گناہ مل رہا، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملیں گی کیونکہ نیکی سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی آدمی کفر سے بھی بچ گیا، بدعات میں مبتلا ہونے سے بھی بچ گیا، تو تیسرا کام رہتا شیطان کا، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گا، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی محنت کریں گا۔ زنا ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، ان گناہوں میں مبتلا کرنے کی کیا کریں گا، کوشش کریں گا، اس پر پوری محنت رہتی۔ اگر کوئی آدمی ان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جائے، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو چھوٹے گناہوں کا عادی بنائیں گا، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گا۔ اور چھوٹے گناہ کا ایسا ہے، قطرہ قطرہ مل کر، ون ڈراپ آف واٹر میک اے مائٹی آف اوشن، ایسا بولتے ہیں نا انگلش میں، کانوینٹ اسکول میں ہمارے لکھتے تھے بورڈ پہ، ون ڈراپ آف واٹر میک اے مائٹی آف اوشن، ایک قطرہ، ایک ایک قطرہ قطرہ مل کر کے کیا ہو جاتا، قطر علی قطر فہو نہر، نہر علی نہر فہو بحر، قطرہ قطرہ مل کر کے دریا بنتا، دریا دریا مل کر کے سمندر بن جاتا۔ تو چھوٹے گناہ کر کر کے جب بہت سارے چھوٹے گناہ کرتا نا آدمی تو اس کا ایک کیا ہے، بہت بڑے ہو جاتے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے انسان کو، اللہ کے نبی نے مثال دیا حدیث میں کہ تم چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچو، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ورنہ اس کی مثال ایسی ہے کہ بھئی ایک بہت بڑا قبیلہ کیا ہے، جنگل میں گیا، بہت سارے لوگ جنگل میں گئے
اور جنگل میں ان کو آگ جلانے کی ضرورت پڑی اور ہر ایک آدمی نے جا کر کے ایک لکڑی لے کر کے آیا، لکڑی لا کر کے آگ جلائی. یہ ہر ایک نے کیا ایک ہی لایا تھا، ایک ایک لا کر کے کیا ہو گئے وہ بڑی، اور اس کی بڑی آگ تو کیا ہوں گی بہت بڑی جلیں گی. تو چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے بن کر کے کیا ہو جاتے ہو بڑے بن جاتے، اور وہ انسان کو کیا کر دیتے ہلاک کر دیتے. اس لیے چھوٹے گناہوں پہ کیا کریں گا، بڑے گناہوں سے بھی بچے تو اب چھوٹے گناہوں میں لگائیں گا. اب چھوٹے گناہوں سے بھی کیا کرتا آدمی بچ گیا اللہ کی توفیق سے. تو اب پانچواں کام اس کا یہ رہتا شیطان کا کہ بھائی یہ آدمی گناہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. پانچواں کام یہ رہے گا مباح کاموں میں لگائیں گا. مباح کام بھائی جائز ہے شریعت کی طرف سے، جن میں لیکن کسی ثواب کی امید نہیں کی جا سکتی. ایسا کام ہے جس میں جو کہ جائز ہے لیکن ثواب کی اس میں امید نہیں ہے. اب اس میں لگا کر کے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس وقت میں انسان بہت سارا ثواب کما سکتا تھا اس میں ایسے کام میں لگا دیا کہ بھائی اس میں کوئی ثواب ہی نہیں تھا. اب ایسے بڑے بڑے ثواب سے کیا کر دیا محروم کر دیا. جیسے مثال دیتا آپ کو، مثال سے بات سمجھ میں آئیں گی. جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، جائز گپ شپ ہے، یعنی ادھر ادھر کی نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا جائز ہے، مباح ہے نا. اب لیکن شیطان کیا کرتا اس جائز کام میں 3-4 گھنٹے کیا کر دیتا لگا دیتا. 3-4 گھنٹے ضائع کر دیں گا. اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا قرآن پڑھے ہوتے یا بہت سارے نیک کام کر سکتے تھے تو اتنا سارا نیکی کام سے کیا کریں گا ہٹائیں گا. اور جائز کام میں ایسا جائز کام جس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، جائز ہے بات چیت کرنا لیکن ثواب کچھ نہیں ہے، اب کہاں سے ہٹایا. جیسے اس کی مثال، دوسری مثال یہ ہے کہ دوسری مثال اچھا چھٹا کام ہے یہ تو پانچواں کام. مباح کاموں میں یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ بھائی ایسے کاموں میں لگائیں گا کہ بھائی جس سے کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن اگر وہی وقت انسان ثواب کے کاموں میں لگایا ہوتا تو بہت زیادہ ثواب ملا ہوتا، ٹھیک ہے. چھٹا کام اگر یہ کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو چھٹا کام شیطان کیا کرتا افضل اور نفع بخش کام سے ہٹا کر، افضل کام سے ہٹا کر کیا کریں گا معمولی اور کم نفع بخش کام میں لگا دیں گا. یعنی 2 کام جمع ہوں گے، ایک کام کیا ہوگا زیادہ ثواب والا رہے گا اور دوسرا کام بھی ثواب والا ہے لیکن کم ثواب رہے گا. تو شیطان بڑے ثواب سے ہٹا کر کے کام میں لگائیں گا چھوٹے ثواب میں. بھائی میرے کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ابھی ذہن میں آیا کہ بھائی چلو آدھا پارہ پڑھ لیتا، لیکن اتنے میں ذہن میں آئے گا کہ یار چلو اتنا بیان سن لیتا، ویڈیو موبائل میں اتنا ویڈیو سن لیتا. تو قرآن کی تلاوت افضل تھی، زیادہ ثواب تھا، لیکن اس نے کہاں لگایا کم ثواب میں لگایا لیکن کیا کریں گا اسے کم ثواب میں. جیسے مسجد میں قرآن کا حلقہ لگ رہا ایک مثال، یا علم کا حلقہ لگا ہوا ہے یا بیان ہو رہا ہے، اب کیا کریں گا تسبیح میں لگائیں گا کونے میں بٹھا کر کے، نفل نمازوں میں لگائیں گا کہ بھائی میں بھی کیا کر رہا. حالانکہ یہاں پر علم سیکھنا، یہاں سے علم مل رہا، قرآن کی سمجھ آ رہی، تو یہ زیادہ ثواب ہے یہاں پر ابھی اس وقت. لیکن کیا کریں گا تسبیح میں لگائیں گا کہ بھائی بڑے ثواب سے ہٹا کر کے کائیں میں لگایا چھوٹے ثواب میں. دوسری ایک مثال، علم کا قرآن کا حلقہ لگ رہا، قرآن سمجھا جا رہا، علم حاصل کرنا فرض ہے نا، قرآن لے کر کے بٹھائیں گا تلاوت کے لیے کہ بھائی میں بھی کیا پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا، اس کا زیادہ ثواب ہے نا، اس کا بھی ثواب ہے، زیادہ ثواب نہیں اس کا بھی ثواب ہے. لیکن یہاں پر کیا چل رہا اجتماعی عمل ہے، یہ کیا ہے اجتماعی عمل میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا قرآن پڑھنا، اپنی تسبیح پڑھنا یا اپنی نماز پڑھنا انفرادی عمل ہے. اگر میں سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کا خلاصہ ایسا ہے کہ ایک آدمی اجتماعی عمل سے ہٹ کر کے انفرادی عمل میں پورے قرآن کے 4-5 قرآن ختم کر دے تو اجتماعی عمل والوں کے ثواب کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہو. یعنی اجتماعی عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے. یعنی انفرادی عمل میں وہ کتنی 100 رکعت نفل نماز پڑھ لے کہ بھائی چلو میں وہاں نہیں بیٹھتا لیکن 100 رکعت پڑھتا ہے، تو 100 پڑھے 1000 رکعت پڑھے، اجتماعی عمل والوں کے ایک ذرے کے ثواب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. انفرادی عمل کے پہاڑ اجتماعی عمل کے ذرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو شیطان ایسا بہکاتا، ایسا ذہن میں ڈالتا
کہ یار چلو وہ میں تھوڑی گناہ کا کام کر رہا, لیکن بڑے ثواب سے ہٹا کر کے کیا ہے, چھوٹے پہ تو لا لیا نا. تو اس طرح بھی کیا کرتا شیطان کا بھی کبھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا, یا پھر ثواب میں کمی لائیں گا. تو اس طرح اس کی کیا رہتی, ساری چالیں رہتی. تو یہ پورے کیا ہے, ترتیب اور لکھے ہوئے کہ بھائی پہلے کفر میں مبتلا, پھر بڑے گناہ میں نہیں تو چھوٹے گناہ میں نہیں تو بھی ایسے کام میں لگائیں گا جس میں کوئی ثواب نہیں. پھر یا پھر بڑے کام سے ہٹا کر کے اب آدمی نفل نماز پڑھتے رہیں گا, تلاوت کرتے رہیں گا, قرآن ثواب ہے, ذکر میں لگے ہوا ہے, وہاں سے ماں باپ خدمت کے لیے آواز دے رہے, تو یہ سوچ کر کے نہیں جا رہا کہ بھائی میں یاد ذکر کر رہا, نفل نماز پڑھ رہا. تو شیطان یہاں پر بورڈ پہ بول کر کے بیٹھا دیں گا, حالانکہ والدین کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے. اب افضل اس کے لیے کیا ہے, والدین کی خدمت کرنا, لیکن وہاں پر نہیں جانے دیں گا. میں نماز پڑھ رہا یا نفل نماز ذکر کر رہا, تلاوت کر رہا, نفل نماز. فرض کا مسئلہ الگ ہے, والدین اگر آواز دے خدمت کے لیے تو فرض کا جانا الگ, نفل کا الگ. نفل توڑ کے جانے کا حکم ہے. اگر کوئی آدمی نفل نماز میں ہے اور ماں باپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے, ایسی کبھی آواز دیتے تھے اور اپنے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار کچھ ارجنٹ کام ہے, گیا نہیں نا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, تو نفل نماز توڑ کر کے جاؤ. فرض میں ہے تو پھر نہیں, جلدی سے مختصر کر کے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اتنی اطاعت کا حکم ہے. تو لیکن شیطان کیا کرتا, تھوڑا میں بھی کیا کر رہا, نماز پڑھ رہا, ذکر کر رہا, تو بڑے سے ہٹا کر کے چھوٹے پر لائیں گا. جیسے اس کی مثال ہے, ایک انسان تھا پہلے زمانے میں, ایک جھاڑ تھا جس کی لوگ کیا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. تو ایک بہت اچھا عابد نکلا اس جھاڑ کو توڑنے کے لیے, کہ یہ جھاڑ کیا کرتا, سب لوگوں اس کو کیا کرتے, عبادت کرتے, پرستش کرتے, اس جھاڑ کو کیا کر دوں گا, کاٹ دوں گا, ختم کر دوں گا, بت پرستی ختم. اب وہ نکلا کلاڑی لے کر کے, تو درمیان میں شیطان آ گیا کہ بھائی تیرے کو نہیں توڑن دوں گا. اب دونوں میں آپس میں جھگڑے ہوئے, تو یہ جو عابد تھا وہ شیطان پر غالب آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس نے جھاڑ نہیں کاٹا, شیطان نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا. اب دوسرے دن واپس کلاڑی لے کے نکلا کہ آج کیا کروں گا, آج تو توڑ دوں گا جھاڑ کو. کیونکہ لوگ کیا کر رہے, اس کی عبادت کر رہے, گمراہ ہو رہے. اب اس نے کیا کیا, شیطان واپس آ گیا. شیطان نے آ کر کے اس کو روکا, اور روکنے کے بعد ان کی واپس فائٹ ہوئی, جھگڑے ہوئے. تو وہ کیا ہو گیا, واپس عابد غالب آ گیا. پھر شیطان نے بولا یار نکو کروں, میں تیرے کو یہ کرتا وہ کرتا, ایسا بول کر کے واپس. پھر تیسرے دن جب واپس آیا وہ کلاڑی لے کر کے اس جھاڑ کو توڑنے کے لیے, تو شیطان واپس آ کر کے روکنے لگا کہ بھائی مت کر ایسا, ہے نا. اب شیطان تو بت پرستی میں لگائیں گا انسان کو. اس نے کہا کہ بھائی دیکھ, تو مت کر ایسا, تیرے کو روز 2 درہم ملیں گے. اگر تو یہ کام کرنے سے رک جائیں گا تو روز تیرے کو روزانہ 2 درہم فری میں تیرے کو بغیر محنت کے ملیں گے. تو اب اس میں مال کی لالچ آ گئی, دنیا آ گئی سامنے, تو وہ کیا ہو گیا, رک گیا وہ کام سے. اب روز کلاڑی لے کر نکل رہا تھا, لیکن اب اس کو کہا ملا کہ بھائی 2 درہم روز ملیں گے. تو نماز کے بعد جیسے ہی اپنی مصلی اٹھاتا تھا تو 2 درہم اس کو کیا ہو جاتے تھے, مل جاتے تھے روز. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوئے, 4 دن, ایسے بہت زمانے تک اس کو کیا ہے 2 درہم ملتے رہے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہو گئے, 2 درہم آنا بند ہو گئے. اب واپس نکلا وہ کلاڑی لے کے کہ یار وہ 2 درہم نہیں آ رہے, ابھی پیسے نہیں آ رہے. اب جب واپس نکلا کلاڑی لے کر کے, اب مارنے کے لیے, جھاڑ توڑنے کے لیے, تو شیطان واپس آیا. اور بھائی کیا ہوا, بولے وہ 2 درہم کا وعدہ ہوا تھا وہ تو ابھی بند ہو گئے آنے, اس لیے واپس نکلا کلاڑی لے کر کے. اب دونوں کی واپس فائٹ ہوئی, تو شیطان غالب آ گیا عابد پہ. شیطان کیا ہو گیا, جیت گیا اس عابد پر. وہ عابد حیران ہو کے کہنے لگا کیوں ایسا ہوا, اس سے پہلے تو میں جیت رہا تھا. تو شیطان نے کہا کہ اس سے پہلے تو اخلاص سے آتا تھا, اللہ کے لیے آتا تھا توڑنے کے واسطے. ابھی کس کی لالچ میں آیا تھا, پیسے کی لالچ میں آیا تھا. اب تو کتنا بھی کر لے, تو میرے سے جیت نہیں سکتا, کیونکہ تیرے اندر اخلاص ختم ہو گیا. تو اس طرح کیا کرتا شیطان, بہت بہکانے کی کوشش کرتا ہے نا. عابدوں کو بہکاتا, عالموں کو بہکاتا, زاہدوں کو, متقیوں کو, سب کو اس کے بہکانے کے طریقے الگ الگ ہے. بھائی زکوٰۃ دینے کے لیے کیا کریں گا, سب سے پہلے روکیں گا کہ بھائی زکوٰۃ مت نکال, تیرا مال کم ہو جائے گا, تیرے اندر کیا ہو جائیں گی, تنگی آ جائیں گی, فقر آ جائے گا. اس طرح کیا کریں گا, ڈرائیں گا. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نکال ہی دے, اس کے بہکاوے میں نہیں آیا,
تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد اب عمل کر لیا اس نے، تو زکوٰۃ دیتے ٹائم بھی کیا کریں گا؟ بہکانے کی کوشش کریں گا. کیس کیا؟ زکوٰۃ دیتے ٹائم جس فقیر کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس آدمی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی حقارت دل میں لائیں گا کہ تو میرا محتاج ہے، میں تیرے کو کیا کر رہا. اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا پورا ثواب کیا؟ ختم. انا للہ. اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ یہ ٹائم پہ دینے کے ٹائم پہ بھی کیا کر دیا، زکوٰۃ اچھے سے دے دیا، اس کے دل میں حقارت نہیں آئی، اس کی زکوٰۃ دے دیا. زکوٰۃ دینے کے بعد دکھلاوا اور ریاکاری نام و نمود میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گا کہ میں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ نکالا. اس طرح کیا کرتا؟ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیں گا. لیکن نماز کو آ گئے تو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گا؟ آمادہ کریں گا. اب جب دکھلاوا شامل ہو گیا تو اب دکھلاوے کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں بگاڑ لائیں گا، اور خشوع خضوع میں بگاڑ آیا تو اب رکعتیں بھولیں گی. اب کوئی قاری ہے یا اچھا حافظ ہے تو اس کو کائے میں لگاتا، اچھے سے قرات کرنے میں لگائیں گا. اب بنا بنا کر کے مخرج کے ساتھ پڑھنے میں لگا کر کے اب اسی میں کیا ہو جاتا، وہ حافظ صاحب یا قاری صاحب اس میں لگ جاتا. تو یہ سب کے الگ الگ طریقے اس کے پاس. اب اس لیے کہا گیا کہ بھائی عابد جو عابد رہتا عبادت کرنے والا، اس کے پاس بھی رہتا علم، لیکن جو عالم رہتا اس کے پاس اچھا علم رہتا قرآن اور حدیث کا. تو عالم کی موت پر شیطان کیا ہو جاتے؟ بہت خوش ہوتے عالم کی موت پر. عالم کی موت پر شیطان بہت خوش ہوتے. اب ایسا کیوں؟ تو شیطان میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ کیوں ایسا تم خوش ہوتے؟ تو شیطان نے لے کے گیا، بولے چل تیرے کو بتاتا. تو ایک عابد کے پاس گئے. ایک عابد سے جا کر کے سوال کیا شیطان نے کہ بھائی ایک انڈے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو، آسمان زمین پوری کائنات کو ڈال سکتے کیا؟ اب وہ عابد تھا بیچارہ، عبادت تو ہے لیکن علم نہیں ہے، جاہل ہے. تو وہ کہنے لگا کیسے یہ پاسبل ہے؟ یہ چیز کیسے پاسبل ہے کہ بھائی پوری دنیا ایک انڈے کے اندر آ جائے؟ اس کی دوسری ایک مثال یہ ہے، واقعہ الگ الگ واقعات رہتے کہ بھائی اس نے عابد کو آ کر کے پوچھے کہ بھائی سوئی کی جو نوک ہے نا، سوئی کی نوک، اس کے نوک میں سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھی کو ڈال کے گزار سکتے کیا؟ تو عابد نے تو بولا یار یہ کیسے پاسبل ہے، ہو نہیں سکتا یہ. تو بولے ٹھیک ہے. اب عالم کے پاس گئے، بولے دیکھے نا شیطان نے بتایا، دیکھو یہ عابد اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر سمجھ رہا، لیکن جب یہ سوال کیا جا رہا تو پھر اب عالم کے پاس گئے. عالم کو جا کر کے پوچھے کہ بھائی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کے نوک میں سے ہاتھی کو ڈال سکتے کیا، گزار سکتے کیا؟ اب اس عالم نے جواب دیا، علم تھا، عالم تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی ہاتھی کی بات کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کی نوک میں سے آسمان زمین اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں سب کو ڈال کر کے گزار سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ کس اعتبار؟ تو شیطان نے بات دیکھو یہ اس لیے ہم کیا ہوتے ہیں عالم کی موت پر زیادہ خوش ہوتے. تو اس لیے کیا ہے، شیطان کے بہکانے کے بہت سارے طریقے رہتے ہیں. ایسے طریقے سے بہکا دیتا کہ وسوسے ڈال کر کے. جیسے ایک آدمی کو بولنے لگا کہ بھائی چلو میں تم کو کیا ہے عصر کی نماز دیکھو کیسے چھڑاتا میں انسان کی نماز کیسے چھڑاتا. ایک بزرگ کو کیا ہوئے سوال ہوا، تو بزرگ نے شیطان سے آ کر پوچھے کہ بھائی تو کیسے نماز سے چھڑاتا انسان کی؟ تو بولے چلو تم کو بتاتا. اب ایک عورت کے پاس لے کے گیا. اب ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت بھائی نماز میں، اب شیطان کیا کر رہا، اس کا جو بچہ تھا چھوٹا، اس کو جا کر کے چمٹی لے رہا. اب وہ بچہ رو رہا، جس کی وجہ سے ماں اس کو شانت بٹھانے میں مشغول ہو جا رہی. بھائی بچے شانت ہو جا، شانت ہو جا. اب نماز کا ٹائم کیا ہے، شروع ہے. اب جیسے ہی ماں وہ بچہ شانت ہو رہا ہے، ماں نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو واپس بچے کو چمٹی لے کے رونانے میں لگا دیا. اب ماں کیا ہو گئی، واپس مشغول ہو گئی. اب ایسا کرتے کرتے کیا کو ایک دم نماز کا وقت ختم ہی ہونے پہ ہے. بزرگ کو بتا رہا سب نماز کا وقت ختم ہونے پہ ہے، لیکن آخر میں اس عورت نے کیا کری کہ بھائی جان دو، بچے کو رونے دو، میں اپنی نماز کیا کر لیتی، پڑھ لیتی. اس نے فوراً وضو کیا، وقت ختم ہونے سے پہلے کیا کر لیا، اس عورت نے نماز پڑھ لی اور وقت پھر ختم ہوا. وہ بزرگ کہنے لگے کہ تو بول رہا تھا نماز چھوڑا تھا، اس نے تو دیکھو وقت سے پہلے نماز پڑھ لی. تو شیطان کہنے لگا کہ بھائی اس نے تو نماز پڑھ لی، تمہاری نماز کا کیا ہوا؟ اس نے تو پڑھ لی نماز، لیکن تم تو یہ دیکھنے میں تمہاری نماز چلے گئی نا. تو اس طرح کیا کرتا شیطان، نماز سے انسان کو چھڑاتا. اب وہ بیچارے
پچھتاوے میں ہاں یار میری تو نماز کیا ہو گئی، رہ گئی، کیسا ہو گئی یہ دیکھنے کے چکر میں. تو اس طرح کیا کرتا شیطان بھائی. اس لیے بہت بچنے کی کیا کرنے کی، اس کے بچنے کی کیا ہے تفسیر عزیزی میں اس کے بچنے کے طریقے بھی بتائے. 3 طریقے بتائے. ایک تو کیا ہے، اگر شیطانی خیالات دل میں آئے تو اس کو کم سمجھنے کا، اس کو کیا سمجھنے کا، کم سمجھنے کا، اور یہ سمجھنے کا کہ بھئی یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کی طرف دھیان کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اگر چور جو ہے چوری کرنے کے لیے آتا نا، تو اگر اس کو معلوم پڑے چور کو کہ بھائی گھر میں سب جاگے ہوئے ہیں، تو وہ چوری کرنے سے کیا ہے، چوری کرنے نہیں جاتا ہو. اگر اپنے کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا، اور اس کو اپنے کو کیا سمجھنا ہے کہ بھائی شیطان کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کیا رہیں گے، الرٹ رہیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جب شیطانی وسوسہ آئے تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں دینے کا، اس کی طرف کیا کرنے کا، دھیان نہیں دینے کا. جیسے مثال کے طور پہ کتا جب بھونکتا نا، تو کتا بھونکنے کے وقت میں اگر اس کی طرف دھیان دیا جائے، چاہے اس کو بھگانے کے لیے دھیان دے رہے، تو بھی کیا کرتا ہو، بھونکتا. کبھی ایسا ہوتا کہ بھائی کتا بھونک رہا تم پہ، تم اس کی طرف دھیان ہی مت دو تو شانت ہو جائے گا وہ، اس کی طرف دیکھو بھی مت، نہ اس کو بھگانے کے واسطے کچھ اس کو کیا کرو تو شانت ہو جائے گا. تو ایسے ہی شیطان کے ساتھ معاملہ ہے کہ بھائی وہ کتنے بھی وسوسے ڈالے، کچھ بھی کرے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جانے دینے کا، ان گناہوں کی طرف یا ان برے خیالات کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دینے کا. تو شیطان کیا ہو جاتا، اپنے آپ ٹھنڈا پڑ جاتا کہ یار یہ کیا ہے، اپنے بہکاوے میں نہیں آ رہا. تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی کنٹینیو اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا کرنے کا، یعنی اپنے دل میں اللہ کا استحضار رکھنے کا، 24 گھنٹے زبان پر اللہ کا ذکر رکھنے کا. جب اللہ کا ذکر ہماری زبان پر رہے گا، یعنی شیطان دیکھو خناس آیا، من شر الوسواس الخناس. خناس کا ایک مطلب یہ ہے پیچھے ہٹ جانے والا، ایک مطلب ہے نظر نہیں آنے والا. تو نظر نہیں آنے والا تو سمجھ میں آ رہا شیطان کیا ہے، نظر نہیں آتا. دوسرا مطلب جو ہے پیچھے ہٹ جانے والا، اس کا مطلب 2 طرح ہے، 2 مطلب، چند مطلب ہو سکتے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا، انسان کو گناہ میں لگا دیتا اور پھر کیا ہو جاتا، پیچھے ہٹ جاتا. ایک مطلب سمجھ میں آیا، گناہوں میں لگائیں گا اور گناہ میں جب انسان لگ جاتا تو اب کیا ہو جاتا، یہ پیچھے ہٹ جاتا. تو ایک مطلب تو سمجھ میں آیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہتا نا انسان مومن، تو شیطان پیچھے ہٹے ہوا رہتا. جیسے ہی غافل پائیں گا انسان کو اللہ کے ذکر سے، تو شیطان کیا ہو جاتا، فوراً آ جاتا وسوسے ڈالنے کے لیے. اور جیسے ہی اللہ کا ذکر شروع ہوگا تو پیچھے ہٹ جاتا. تو 2 مطلب سمجھ میں آئے. ایک تو گناہ میں لگا کر کے پیچھے ہٹ جاتا، بھاگ جاتا، دنیا میں بھی ہٹ جاتا پیچھے، اور قیامت کے دن بھی کیا ہے، برات کا اعلان کرے گا. جتنے بھی معبود اور بت پرستی اور گناہوں میں لگایا نا سب کو، تو قیامت کے دن بولیں گا کہ بھائی یہ تمہارے معبود تم جانو، میں تو اللہ سے ڈرتا، میرے کو تو اللہ کا ڈر تھا، میں نے تو تم کو بہکانے کے واسطے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرا. تو وہاں بھی لوگ کیا کریں گے یار، پچھتائیں گے کہ یار ہم کا اس کے بہکاوے میں آ گئے. اب اس کے بہکاوے میں آنے سے کیا ہو گئے، ہم یہ تھے کہ بھائی ہم کو یہ کچھ نہ کچھ بچائیں گا، لیکن قیامت کے دن کیا کر دیں گا، برات کا اعلان کر دیں گا کہ اے اللہ میرا ان کا کچھ معاملہ نہیں ہے، تو دیکھ میں تو تیرے سے ڈرتا، ایسا بولیں گا. تو اس طرح کیا ہے، اپنے آپ کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا ہو دوسروں کو. تو بہت سارے طریقے ہیں. تو اس صورت میں بھی 3 صفتیں اللہ کی بیان کی گئی اور شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی. کیونکہ میں نے بتایا شیطان جو ہے تو دین کو نقصان پہنچانے کی کیا کرتا ہے، انسان کے کوشش کرتا اور آخرت برباد کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفت، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب کا مطلب کیا ہے، پالن ہار ہے نا. الحمدللہ رب العالمین میں آیا تو جتنے بھی پالنے والا، تو جو پالنے والا رہتا ہے اور جتنے لوگوں کو پالتا ہے، تو پالنے والا اپنے پلنے والوں کی کیا کرتا، حفاظت کرتا ہے نا، حفاظت کرتا. رب الناس میں ایک مطلب حفاظت کا بھی آیا. ملک الناس، بادشاہ ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے. تو جو آدمی بادشاہ رہتا دنیا کے اندر، اس کی جتنی بھی رعیت رہتی ہے، اس کے انڈر میں جتنے بھی اس کے لوگ رہتے، بادشاہ کی ذمہ داری رہتی ہے کہ ان کی کیا کرے، حفاظت کرے. ٹھیک ہے. تو ملک الناس میں اللہ کیا کر رہے، اس میں بھی حفاظت کا معنی آ رہا. تیسرا الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، اور جتنے معبود
تو معبود کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عابدوں کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. تو تینوں آیتوں میں حفاظت کا مطلب آ رہا کہ ہم اللہ کی حفاظت میں جاتے ہیں کس سے؟ شیطان مردود سے. من شر الوسواس الخناس، خناس کا مطلب آ گیا نظر نہیں آنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، شیطان کے شر سے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ وسوسے ڈالتا. من الجنت والناس، خواہ وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. ٹھیک ہے، انسانوں میں بھی کیا رہتے؟ شیطان رہتے. جنات جیسے جناتوں میں بھی بہکانے کے لیے جناتی شیاطین ہے، ایسے ہی انسانوں میں بھی اب آیا نا من الجنتی والناس. اور بھی آیتیں ہیں جس میں کیا ہے؟ انسان بہکاتا. جیسے انسان آ کر کے مت جا جماعت میں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ شیطان تھوڑی آیا. تو انسانوں کے ذریعے کیا کرتا؟ لوگوں کو بہکانے کی بھی کوشش کرتا انسانوں کے ذریعے کہ بھائی اتنا ضروری تھوڑی ہے. اب کیسا اعتکاف کے اتنے سخت مسئلے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، تو بھائی ہم اپن بیٹھ رہے نہیں. اب یہ کس نے کرا؟ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈال دیا. حالانکہ کوئی ایسا مشکل نہیں تھا، لیکن اس طرح بھی کیا کرتا شیطان. اب سمجھ لو کہ ہم شیطان کے پٹی میں آ گئے. تو اس لیے بہت اس کے طریقے رہتے. تو جن انسانوں میں بھی کیا رہتے؟ شیاطین رہتے. اسی کا کیا ہے یہاں پر ذکر کیا گیا. جو آدمی کسی دوسرے کو گناہ کی یا برائی کی ترغیب دے رہا تو سمجھ لو یہ انسانوں کا شیطان ہے. جو بھی آدمی مسلمان آ کر کے یا کوئی بھی ہو، اگر اپنے کو برائی کی طرف دعوت دے رہا، چل پکچر دیکھ کے آئیں گے، چل فلاں گناہ کر کے آئیں گے، تو سمجھ جانے کا یہ شیطان بن کے آیا ہوا ہے. یعنی شیطان ہی انسانوں کا شیطان ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی طرف دعوت دے رہا؟ گناہ کی طرف، برائی کی طرف. وہ دعوت دینا کس کا کام رہتا؟ شیطان کا کام رہتا. اس لیے ان کے گناہوں سے بھی کیا کرنے کا. تو اس صورت میں جو شیطان نظر نہیں آتا اس سے بھی پناہ مانگی گئی، اور جو انسانی شیطان ہے جو نظر آتے ان سے بھی کیا ہے؟ پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 صورتیں جو ہم نے ابھی اس کے ترجمہ تشریح دیکھے، ان آخری 10 صورتوں کو نبی کی سیرت کے ساتھ، نبی کی ذات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی؟ تو ایسا بولتے عام الفیل میں ہوئی، ہاتھی والے سال میں. تو اس کا ذکر کہاں آیا؟ الم تر کیف فعل ربک. ہاتھی والے سال میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی. اللہ کے نبی کس قبیلے میں آئے؟ اس کا تعلق سورہ قریش میں ہے. اس میں قریش میں بتایا گیا کہ قریش والے خاندان میں آئے. کس ماحول میں آئے؟ اس کا ذکر سورہ المعون میں ہے. یعنی ایسا ماحول تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یتیموں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے اور دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، ظلم کرتے تھے. ایسا زمانہ تھا. اس ماحول میں آئے تو اس کا ذکر کیا ہے؟ المعون میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا کیا انعامات دیے، اس کا ذکر سورہ کوثر میں ہے کہ بھائی ایسے ایسے انعامات دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ بھائی تم ڈوٹوک اعلان کر دو. کس چیز کا اعلان؟ توحید کا اعلان کرو اور شرک سے بیزاری کا بھی اعلان کرو. اس کا ذکر سورہ کافرون میں آیا کہ بھائی تمہارے جو معبود ہے وہ تم جانو، ہم ہمارے معبود کی عبادت کریں گے، تمہارے معبود کی نہ پہلے عبادت کی اور نہ فیوچر میں عبادت کریں گے. اس کا دو ٹوک اعلان کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی کیسی مدد کی اور کس طرح کامیاب کیا، اس کا ذکر سورہ نصر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ بھائی کامیاب بھی کیا اور مدد بھی کی. اب جب کامیاب کیا، مدد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کا کیا انجام ہوا، اس کا ذکر سورہ لہب میں آیا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کے دشمن، تو ان کے دشمنوں کا کیا انجام ہوا، اس کا ذکر سورہ لہب میں آیا. اب سورہ اخلاص میں ایک مطلب تو سورہ اخلاص کا یہ ہے کہ بھائی پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے سورہ نصر میں اللہ نے کامیاب کرے اور اس میں دشمنوں کا انجام ہے. اگر آدمی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کی جو سورہ قل واللہ احد میں جو تعلیمات دی گئی توحید کی، توحید کو اپنے اوپر کیا کر لے؟ لازم کر لے. یعنی توحید پر مکمل آ جائے.
کہ بھائی اللہ ہے کہ اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. سورہ اخلاص میں جتنی تعلیمات دی گئی ہے اس پر مکمل آ جائیں گا تو اللہ نصر جیسا کامیاب بھی کریں گے, اور اللہ کے عذاب سے یعنی دشمنوں کو جو عذاب آیا سورہ لہب میں اس کا ذکر ہے, اللہ کے عذاب سے کیا کر لیں گے, انسان کو بچا بھی لیں گے. اب یہ مکمل صورتیں ہیں. اب جب اتنا ساری چیزیں ہو گئی تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اس میں کیا ہے, شیطان سے پناہ مانگی گئی. جتنی تکلیف دینے والی چیزیں تھی, جو چیزیں ایسی تھی جو دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, دنیا کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, ان ساری چیزوں سے کیا ہے, ان صورتوں میں پناہ مانگی گئی. اب بسم اللہ کی با سے کیا ہوتا, قرآن شروع ہوتا, با سے شروع ہوا, والناس کی سین پہ کیا ہو رہا, ختم ہو رہا. یعنی ایسا دیکھا جائے تو با سے شروع ہو رہا, سین پہ ختم ہو رہا, بس ٹھیک ہے, بس یہی قرآن ہے. اس کے علاوہ اور 10 پارے 4 پارے نازل ہونے والے نہیں ہے. یہی ہدایت کی کتاب ہے. تو ادھر سے کرو تو بس یہی قرآن ہے, اور الٹا کرو تو سب اسی میں سب ہے. یہاں سے کرو تو بس یہی ہے, اور الٹا کرو تو سب اسی میں کیا ہے, سب کچھ ہے, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بات سے شروع کر کے سین پہ, یعنی اردو والوں کو بھی اللہ نے کیا ہے بتا دیا کہ بھائی بس, اور اس میں کیا ہے, سب کچھ ہے. سورہ ناس کو بھی کیا ہے, سورہ فاتحہ سے ایک تعلق ہے. قل اعوذ برب الناس لا, یہاں پر رب الناس تو وہاں پر رب العالمین ہے, لوگوں کا رب, تمام جہانوں کا رب. ملک الناس تو وہاں پر مالک یوم الدین ہے. یہاں پر الہ الناس ہے تو وہاں پر ایاک نعبد ہے, لوگوں کا معبود, تو وہاں پر کیا ہے, ہم اس معبود کی کیا کرتے, عبادت کرتے. من شر الوسواس الخناس, کہ بھائی شیطان کیا کریں گا, تم کو وسوسے ڈالیں گا. الذی یوسوس فی صدور الناس, تو وسوسے ڈالیں گا تو تم شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ, اللہ سے مدد طلب کرو. نستعین, اللہ سے کیا کرو, مدد طلب کرو. اور شیطان تم کو کیا کریں گا, سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گا, گمراہ والے راستے پر ڈالیں گا. تو وہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بھائی تم کیا کرو, سیدھے راستے کو اللہ سے مانگتے رہو. کیوں, کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے, گمراہی پر تم کو ڈالیں گا. اس طرح کیا ہے, اس کا سورہ فاتحہ کا اور سورہ ناس کا بھی گہرا تعلق بنتا ہے. کچھ باتیں اگر اس میں رہ گئی ہوں گی تو اس کو اگلے درس میں لے لیں گے. اگر نہیں رہی کچھ باتیں تو سورہ آیت الکرسی کا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کل تو جمعہ ہے, سنیچر کے دن کچھ باتیں رہیں گی تو وہ لے لیں گے. اگر نہیں رہی, کیونکہ وسوسہ ڈالنے کی کچھ باتیں رہ سکتی شیطان کے تعلق سے, لیکن نہیں رہی اگر تو آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح لے کر کے. کیونکہ آیت الکرسی کی بھی بہت فضائل ہے. پورے قرآن کیا حدیث ہے, وہ پورے قرآن کی چوٹی کیا ہے, آیت الکرسی ہے. پورے قرآن کا ایک پہاڑ رہتا ہے, اس پہاڑ کی چوٹی کیا ہے, آیت الکرسی. ایسی کوئی حدیث ہے, یعنی پورے تمام آیتوں کی کیا ہے, سردار ہے, وہ کیا ہے, آیت الکرسی ہے. تو جو اس تمام آیتوں کی سردار ہے, اس سردار کے بارے میں بھی تو ہمیں کیا ہے, معلومات رہنا چاہیے. اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہے, کب پڑھنے سے کیا کرنے کا, تو وہ ساری چیزیں بھی اپنے سامنے آ جائیں گی تو اپنے لیے بہتر ہوں گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.